اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا سید القاہرین علی اعداء رب العالمین الساخرین من الجن والانس والشیاطین انک میت وانہم میتون صلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ آج مہنگائی عروج پہ ہے، معیشت انسان کی انتہائی محدود ہے، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ معیشت تنگ ہوئی ہے۔ اکثر اہل ایمان، باقی بھی عام لوگ تو ہیں ہی ہیں، ایمان والے نمازی احباب بھی بیچارے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ معیشت تنگ ہے، کہ ایسے بھائی بہنیں آتی ہیں، بھائی آتے ہیں، آنکھوں میں ہلکے پڑے ہوتے ہیں، آنکھیں آنسوں سے بھری ہوتی ہیں، کہتے ہیں جی کہ دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، معیشت تنگ ہوئی ہے، زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، مال کی تنگی نے گھریلو نظام کو خراب اور تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ ایسے افراد کے لیے قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ کا ایک بہترین وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ یہ سورہ مبارکہ اتنی بہترین سورہ مبارکہ ہے، میرے ذاتی تجربے پہ بھی الحمدللہ کافی ہے، کئی لوگوں کو مختلف مقاصد کے لیے میں نے یہ سورہ مبارکہ دی ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت احسان فرمایا، وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی میری بہنیں اور بھائی یہ بات یاد رکھیں، معیشت کی تنگی کیوں ہوتی ہے؟ اللہ جل جلالہ کی طرف سے حالات تنگ کیوں کیے جاتے ہیں؟ اگر ہم اس کو قرآن کریم کی نظر میں دیکھیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں دیکھیں، غور کریں، ہمیں اس کے وہ بنیادی اسباب سمجھ آ جائیں گے۔ وظیفہ ضرور پیش کرتا ہوں، لیکن پہلے اس کے بنیادی اسباب کو دیکھیں کہ ہماری زندگی ان حالات سے تنگ کیوں آ گئی ہے، ایسے حالات میں ہماری زندگی اجیرن کیوں ہوئی ہے۔ قرآن کریم کے پارہ نمبر 16 کی سورہ طٰہٰ کی ایک آیت مبارکہ ہے، وہ گویا یوں نظر آتی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ان حالات کے لیے ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو ہمارے ذکر سے اعراض کریں گے، جو ہماری یاد سے منہ موڑیں گے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، فرمایا ان کے لیے ہم ان کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ تو یاد رکھیں، اگر کسی کی بھی معیشت تنگ ہے، کاروباری بندشیں آئی ہوئی ہیں، اس کے گھر کے اندر کے حالات خراب ہوئے ہیں، تو سب سے پہلے غور کر کے دیکھیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ جل جلالہ کی ذات سے منہ موڑ دیا ہے۔ 5 ٹائم اللہ کا بلاوا آتا ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اس بلاوے پر لبیک کہتے ہوئے ہماری نظریں مسجد کی طرف ہوتی ہیں کہ نہیں؟ یا ہماری مائیں بہنیں فوراً مصلی اٹھا کے بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں یا نہیں؟ قرآن کریم کی تلاوت یہ اللہ کی یاد ہے۔ اگر ہمارے روزانہ کے معمولات میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہے، ہم کس منہ سے اللہ جل جلالہ سے رزق مانگتے ہیں؟ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوم الصبح تمنع الرزق، صبح کی نیند انسان کے رزق کو روک دیتی ہے۔ آج لاکھوں انسان فجر میں خراٹے بھر رہے ہوتے ہیں، غفلت کے نیند سو رہے ہوتے ہیں، اللہ جل جلالہ کی طرف سے رزق کا پروانہ لے کر فرشتے حاضر ہوتے ہیں، بندہ آگے سو رہا ہوتا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کا سونا انسان کے رزق کو روک دیتا ہے، تو ہماری یہ نیندیں، ہماری رات ساری جگراتا کرتے ہیں، صبح کے وقت ہم سوئے ہوتے ہیں۔ یہ فجر کی نماز کا قضا کرنا، بڑے لوگ کہا کرتے تھے فجر کو کہ نور پیر دے ویلے، یہ ایک نورانی اور بزرگ وقت ہے، اس وقت اگر ہم غفلت میں ہوں گے تو کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو سب سے پہلے میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اس بات کا اہتمام کرو، اگر آپ چاہتے ہو آپ کے گھر کی اندر کی وہ رنجشیں اور قدورتیں ختم ہوں، آپ کے گھر میں رزق کی فروانیاں ہوں، آپ کے چہرے پہ چمک آئے، آپ کے گھر میں رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے، اور الحمدللہ رزق کی فروانیاں ہوں، تو سب سے پہلے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کی زد میں نہ آئیں۔ اگر آپ قرآن کی تلاوت سے منہ موڑیں گے، نماز سے منہ موڑیں گے، اللہ کی یاد سے روح گردانی کریں گے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کے رزق میں وسعت دے ہی نہیں سکتی۔
ایک اس کا اہتمام کریں، نماز کا اہتمام کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے، اور جو قرآن کریم کی میں سورہ مبارکہ پیش کرنے لگا ہوں اس کی برکت سے اللہ جل جلالہ آپ کی ہر دعا کو قبول کریں گے، اللہ جل جلالہ آپ کی رزق کی تنگی کو دور کریں گے، اللہ آپ کے گھر میں رزق کی فروانیاں پیدا کر دیں گے۔ آج ہم کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کئی ایسے لوگ ہوں گے ان کے چپکی ہوئی گال ہوں گے اور بکھرے ہوئے ان کے بال ہوں گے، اور ان کے ایسے ہاتھ بلند کر کے یا رب یا رب یا رب کہہ رہے ہوں گے، فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں نہیں سنیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول نہیں فرمائیں گے۔ بتلایا گیا اس لیے کہ لباسہ حرام و طعامہ حرام و شرابہ حرام، ان کا کھانا پینا اور لباس حرام کے پیسوں کا ہوگا۔ جب یہ حالت ہوگی تو اللہ جل جلالہ دعائیں نہیں سنیں گی۔ آج دنیا میں انسان بڑا صاف ستھرا بنتا ہے۔ مجھے ایک اللہ والوں کی مثال اور بات میرے دل کو لگی، مجھے بہت اچھی لگی۔ آپ فرماتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہے جب کتا بالغ ہوتا ہے تو وہ ٹانگ اٹھا کے پیشاب کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے ٹانگ اٹھا کے پیشاب کرتا ہے کہ یہ پیشاب میری ٹانگوں کو لگے گا تو میری ٹانگیں پلیت ہو جائیں گی۔ اچھا ادھر اتنی صفائی کا اپنے جسم کو اتنا صاف ستھرا رکھتا ہے، لیکن آگے جا کے وہی غلاظت، گوبر اور غلاظت، وہاں سے گندگی انسان کی کھا رہا ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں دیکھو یہی آج انسان کی مثال ہے۔ لباس دیکھیں اتنا اجلا اور صاف، اتنا پیارا اور صاف ستھرا، اس میں سلوٹیں نہیں ہیں، کاٹن ہے، لون ہے، اتنے بہترین لباس پہنے ہوئے ہیں، لیکن لباس جسم پہ رکھ کے اپنے آپ کو اتنا پاک صاف رکھا ہوا ہے، لیکن آگے جا کے حرام کھا رہا ہے، سود کھا رہا ہے، وہ گندگی ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی اس کی مثال کہاں جا رہی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے نہیں فرمایا تھا دنیا جیفتن و طالب و کلاب، کہ دنیا مردار ہے اس کے چاہنے والے کتے ہیں، لیکن بہرحال اپنی معیشت کو، اپنے گزران کے لیے اللہ سے دعا مانگنا اور رزق کی وسعت کا سوال کرنا، یہ پیارے آقا کی دعائیں ہیں کہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا حلالا طیبا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء، ضرور دعائیں مانگنی چاہیے۔ بہرحال میں عرض کر رہا ہوں قرآن کریم کے پارہ نمبر 28 کی بہترین سورہ مبارکہ ہے۔ کسی قسم کی بیماری ہو آپ اس کو 3 مرتبہ سے لے کر 7 مرتبہ روزانہ پانی پہ دم کر کے مریض کو پلائیں، اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کو دور فرما دیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، معیشت کی تنگی ہے، گھر میں بے چینی اور بے سکونی ہے، اس سورہ مبارکہ کو 11 مرتبہ روزانہ 11 دن تک پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ جل جلالہ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ العزیز اس سورہ مبارکہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کی تمام رکاوٹیں اور تمام پریشانیاں دور کر کے رزق کی فروانیاں دے دیں گے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام ہے سورہ تغابن۔ جو بندہ سورہ تغابن کو یقین کامل کے ساتھ کسی قسم کے بیمار پر دم کرے گا، ہمیشگی اور پختگی اور یقین کامل کے ساتھ اللہ اس بیمار کو شفا عطا کریں گے۔ رزق کی تنگی والا 11 مرتبہ روزانہ پڑھ کے 11 دن تک اس کا اہتمام کرے گا، اللہ جل جلالہ رزق کی فروانیاں دیں گے۔ آپ حیران ہو جائیں گے ناظرین و سامعین، میرے پاس بہت سارے مریض آئے اولاد کے حوالے سے، جن کی اولاد نرینہ نہیں ہے یا اولاد صالحہ نہیں ہے یا اولاد سرے سے ہے ہی نہیں ہے، ان کے لیے جہاں میں نے باقی اعمال ان کو بتلاتا ہوں، ان میں سے ایک یہ میں نے سورہ تغابن کا عمل بتایا کہ نر شواروں پہ آپ 21 مرتبہ، ایک مرتبہ یعنی ایک دفعہ 21 مرتبہ بیٹھ کے سورہ تغابن پڑھ کے دم کر لیں، اور ان کو خاص ایک ترتیب سے، جو اس کا خاص ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ جب مریض میرے پاس آتے ہیں میں ان کو بتاتا ہوں، آپ اس کو دم کر کے پلائیں، کھائیں، خامن بیوی دونوں۔ آپ یقین کریں میرے پاس بہت سارے 20 لوگ ایسے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد نرینہ بھی دی ہے، اولاد صالحہ بھی عطا کی ہے۔ اس لیے آپ سے میری گزارش ہے کسی کے لیے اس میں بد دعا نہ کریں، کیونکہ اگر اس کو پڑھ کے بد دعا کریں گے تو بد دعا بھی سیدھی جا کے تیر بہدف لگے گی۔ تو کسی کے لیے بد دعا مقصود نہ ہو، صرف اپنے جائز مقاصد کے لیے سورہ تغابن کو 11 مرتبہ پڑھ کے آپ روزانہ دعا کریں، اور اگر کاروبار ہے پانی پہ دم کر کے دکان کی جگہ پہ چھڑکاؤ کریں، اپنے جو سامان کی چیزیں ان کے اوپر آپ پھونک مار دیں، انشاءاللہ العزیز معیشت کے بند دروازے کھل جائیں گے، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ اتنی عمدہ اور بہترین ویڈیوز اگر آپ کو مل رہی ہیں، صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، کمنٹس بھی کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔